ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم 10 محرم کا ذکر کنٹینیو کریں گے۔ آپ کو بچپن میں ہی سب کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوں گے اور اس امتحان کی تیاری چل رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رجب ہجری میں آپ مکان دمشق میں یعنی دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تبرکات تھے۔ آپ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر شریف اور چادر اقدس تھا، قمیض مبارک تھا، موئے مبارک تھا، مبارک ناخون تھے۔ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اور قمیض مبارک میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور ناخون کے تراشے رکھ دیا جائے، اور مجھے الرحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق رسول تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ان کے بیٹے کوئی باطیم یزید پلید اس بدبخت نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے بھی پیار کرے، ان کے ناخن مبارک، ان کے موہ مبارک کو بھی دل و جان سے عزیز رکھے، اور اس ظالم نے جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ دیکھیں یہاں پر والد کو کتنا پیار تھا، مگر بچے کا عمل کیسا ہے۔ دیکھیں بچوں کے عمل سے والد کو غلط بولنا، کرٹیسائز کرنا، یہ غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ آپ کا ایک بیٹا حابیل تھا جس کا قتل کیا گیا تھا، مگر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل، وہ بھی آپ کا ہی بیٹا تھا۔ کیا معاذ اللہ قابیل کے قاتل ہونے کے وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو برا بولے گے؟ نہیں، معاذ اللہ، وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ پاک کی مرضی ہے ہدایت کسے دے، کسے ملنی یا نہ ملنی۔ کبھی ایسے اولاد کے وجہ سے پیرنٹس کو برا بھلا بولنا غلط ہے۔ اب واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد یزید جو بدبخت ہے وہ یہ تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنی بیعت کے لیے اس زمانے میں عہد لیا جاتا تھا کہ اس امیر المومنین کی یہ اس سلطنت کا حکیم کی بیعت کرے اور فالو کرے، اور ہوا یہ کہ سب طرف اس نے خطوط بھیج دیا سارے جہاں میں کہ سب لوگ یزید کی بیعت کرے۔ اب یہ ایک میسنجر تھا، وہ خط لے کر مدینہ طیبہ پہنچا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آیا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے حضرت زبیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں مدینے میں تھے، کہا کہ دونوں کی تم بیعت لے لو گے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، پھر پورے مدینے کے لوگ مان لیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی منع کر دیے، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید بدبخت ہے اور شرابی ہے، وہ برا عمل کرنے والا ہے،
اور وہ مسلمانوں کے رہنما بننے کے قابل نہیں ہے۔ امام حسین یہ بھی جانتے تھے، یزید یزید نے آفر بھی دیا تھا کہ مراد دے گا، سارے چیزیں دے گا، مگر یہ نواز رسول ہے نا، یہ جانتے تھے کہ باطل کے آگے اگر آج ہم سر جھکا لیں گے تو پھر رہتی دنیا کے لیے اسلام کا نظام بگڑ جائے گا۔ آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے سر کٹانا قبول کیا، مگر دین کا پرچم کو بلند کر دیا۔ آپ نے اپنی جان تو لٹا دی مگر اسلام کو زندہ کر گئے، تو آپ نے اپنے اس کی بات نہیں مانی، تو آپ سمجھ گئے کہ یزید نے بہت ظلم کرے گا، اب مجھ پر حملہ کرے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک ادب بھی تھا کہ میں مدینہ پاک میں ہوں اور یہاں قتل و غارت ہوگی، تو شہر مدینے میں میرا آقا کا یہ قتل و غارت ہوگی، یہاں پر جو ہے نا بے ادب نہ ہو، تو بہتر یہ ہو کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اگر مدینے گئے اگر ہم مدینے گئے تو ہم چھوڑیں گے، دل نہیں کرتا، مگر آپ تیار ہے، جس کو مدینے سے اتنا پیار ہے، کہتے ہیں نا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھو، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھو، ایسا لگتا ہے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ ایک عاشق رسول کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، زندگی کے 50 سال آپ نے مدینے میں گزارے اور نانا بھی آپ کے وہیں ہیں، تو کیسی محبت ہوگی۔ اور جب آپ مدینہ منور سے نکلے، اللہ اکبر، علماء اکرام فرماتے ہیں اگر دیکھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ یہ شعبان کی چوتھی رات ہے اور اس کے تیسرے پہر گزر چکے تھے، اور نرم نرم ہوا کے جھونکے سونے والوں کو سلا رہی تھی، ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ہو چلی تھی۔ اندھیری رات کی تاریخ اپنے دامن سمیٹنا چاہتی ہے، دامن شہر میں سناٹا ہے، کسی کسی نہ کسی بولنے والی کی آواز ہے، نہ کسی چلنے والے کی چہل پہل سنائی دی ہے۔ شہر بھر کے دروازے بند ہے، ہاں خاندان نبوت کے چراغ چشم و چراغ جاگ رہے ہیں، سامان سفر درست کیے جا رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں باہر نکالی جا رہی ہے، سواری دروازے پر ٹھہری کھڑی ہے، پردے کے انتظام ہو رہا ہے۔ ادھر امام کے بیٹے بھائی گھر والے سواری پر سوار ہو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں۔ دل کی کیفیت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب آپ کے قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے، وہ مدینے میں جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستایا گیا تھا، صحابہ اکرام کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی تھی، تو وہ ہجرت کر کے سکون کے لیے، محبت کرنے کے لیے مدینہ تشریف لائے۔ مدینے والوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کیا تھا، اب وہی نواسہ رسول کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں، مدینے میں مکہ میں کچھ دن گزارتے ہیں۔ کوفہ کے جو ہے، کوفہ میں رہنے والے لوگ وہ لیٹر لکھتے ہیں، لیٹر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ لیٹر بڑی تعداد میں مکتوب آئے۔ ان کے لیٹر کیا تھا، وہ ہر بندہ، حضور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید پلید ہے، یزید کا عمل درست نہیں ہے، وہ ہمارے امیر بننے کے لائق نہیں ہے، یہ سید ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہے، آپ خاندان کے چشم و چراغ ہے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ کو بہت سارے مکتوب آئے۔ اب امام حسین کو وہ لوگ کی فکر تھی، اب اسٹریٹجی پلان کی۔ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کمال تکبر کا مظاہرہ کیے، کمال حکمت عامل کا مظاہرہ کیے،
کمال دینی ذمہ داری کا مظاہرہ کیے. ڈائریکٹ آپ کوفہ نہیں گئے بلکہ آپ نے معاملات کو سمجھا. اپنے کزن، اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. اب وہاں پر گئے، وہاں جا کر دیکھیے، پھر مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. حضرت مسلم بن امیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دونوں صاحبزادہ کے ساتھ نکلیے. حضرت محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آپ کوفہ کو روانہ ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک لیٹر بھی بھیجے کہ تم نے مجھے ریکویسٹ کی ہے، کوفہ والوں نے تمہیں ریکویسٹ پر ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. ان کی نصرت، ان کی حکمت، ان کا سپورٹ کرنا تم پر لازم ہے. اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ پہنچے. آپ نے حضرت مختار بن ابی عبید کے گھر آپ قائم فرمائے. جب لوگوں کو پتا چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نمائندے آ گئے ہیں، رش جمع ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں بیعت کر لی. گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نمائندے پر یہ بیعت ہو رہی تھی. وہ لوگ فوراً بیعت کر لی اور ان کے بڑا ویلکم کیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہ کوفہ کے لوگ تو بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھے، حضور یہاں تو حالات بڑے سازگار ہے. اب 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے اور آپ کا آمد کے بڑا مشتب ہے، بہت محبت آپ سے کرتے ہیں. آپ ضرور تشریف لائے تاکہ یہ لوگ اس یزید پلید سے جان چھوڑے اور یہاں پر اسلام کی صحیح تعلیم عامہ ہو. اب یہ مخطاب روانہ کیا گیا. مخطاب کو لے کر اونٹ یا گھوڑے پر لے کر جانا پڑتا تھا جب وہ زمانے میں. اب نہ مخطاب لے کر روانہ کر دیا گیا. اس وقت کوفہ کے گورنر جو تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ تھے، صحابی رسول تھے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارا معاملات دیکھا تو کوئی مخالفت نہیں کی. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم جو کام کر رہے ہیں یہ یزید کو پتا چلے گا، تمہارا بڑا خلاف ہو جائے گا وہ. لیکن اس کے علاوہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی. مگر کوفہ میں کچھ بدبخت بھی تھے. انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہیں. معاملہ تمہارے خلاف جا رہا ہے. جیسے ہی یہ یزید پلید کو پتا چلا یہ تو پاسا ہی پلٹ جائے گا. تو اب یزید نے کیا کیا، یہ ابن زیاد کو کون ہے، بصرہ کے ولی تھے. ان کو کوفہ کے گورنر بنا دیا گیا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی ذمہ داری سے نکال دیا گیا. ابن زیاد مکہ تھا. اس کو پتا چلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سب بیعت ہو رہے ہیں اور 1,000 لوگ امام کے چاہنے والے ہیں اور میں جا رہا ہوں وہاں پر ان کے خلاف کام کرنے. تو میں کوفہ میں داخل کیسے ہوں وہ سوچ رہا تھا. اس بدبخت نے پلان کیا کیا، جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کا حولیے میں آیا، رات کو آیا. کوفہ کے لوگ کو معلوم تھا کہ لیٹر گیا ہے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ سارے لوگ ہر رات کے وقت ویٹ کرتے تھے اور وہ جمع ہوتے تھے، ویٹ کرتے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ عربی لباس میں ایک شخص آ رہا ہے، ایک حجازی لباس میں شخص آ رہا ہے. لوگوں نے نعرے لگانا سٹارٹ کر دیا کہ امام آ رہے ہیں. مگر بدبخت ابن زیاد آ رہا ہے.
چھپتے چھپاتے گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ یہ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے۔ اب وہ ابن زیاد نے جو کام کیا، پلان کیا، بڑا خطرناک تھا۔ اب جیسے ہی ابن زیاد اندر گیا اور اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حضرت ہانی بن عروہ کے مقام میں آپ رہتے تھے۔ ابن زیاد نے کیا کیا، اپنے فوج کو بھیجا اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ جس نے پناہ دی تھی اسی کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی گرفتار کیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ چلو چلتے ہیں گورنر ہاؤس۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 افراد گورنر ہاؤس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پورے گورنر ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا اور اب صرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی کافی تھا، اشارے کی دیر تھی۔ یہ 40,000 کے لشکر اندر جاتے تو سب دہیز نہیز کر دیتے اور کنٹرول حضرت مسلم بن عقیل کو مل جاتا۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جنگ کرنے نہیں گئے۔ سبحان اللہ، کیا تربیت تھی آپ کی! آپ ایسے کوئی آرڈر نہیں دیے۔ اندر اس کو پتا چلا کہ ابن زید کو کہ باہر تو 40,000 کے لشکر ہے، یہ لوگ اندر آ گئے تو دہیز نہیز کر دیں گے اور سارا میرا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ بدبخت نے پلان کیا کہ اس نے فوج بھیجا اور کوفہ کے بڑے پیسے والے لوگ تھے، عامدین تھے، قبیلے کے سردار تھے، ان سب کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے کہا تم ان لوگ کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی دوستی چھوڑ دے، ان کی حمایت کرنا چھوڑ دے، ورنہ میں نے تم کو بھی مار ڈالنا ہے اور تمہارے خاندان کے لوگ کو بھی مار دینا ہے۔ ان لوگوں کو اتنا ڈرایا، وہ چھت پر چڑھ گئے۔ اب نیچے دیکھے 40,000 کا لشکر ہے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ وہ لوگ اوپر سے آواز لگانا شروع کی اور اپنے خاندان والوں کو کہا کہ ان کے ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے اور ابن زیاد تمہیں بھی مار دے گا، تمہارا بھی گھر تباہ ہو جائے گا، تم ہمیں بھی بچا لو اور اپنے آپ کو بھی بچا لو۔ وہ ڈر گئے تو وہ ایک ایک ہو کر کم ہونے لگے۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور آخر کار جب مغرب کا وقت ہوا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 500 لوگ رہ گئے۔ 40,000 میں سے 500 لوگ رہ گئے۔ مغرب کی نماز کی آپ نے امامت کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک جنا بھی آپ کے پیچھے نہیں تھا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تھے اور آپ کے 2 صاحبزادے تھے آپ کے ساتھ۔ کوفہ کے لوگ بے وفا نکلے۔ ایک کتاب میں بھی آیا ہے کہ انہیں اپنی فکر نہیں تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فکر تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مکتب پہنچ گیا ہوگا، آپ کے آنکھوں میں سے آنسو نکلے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھ دیا میں نے، انہیں بلا لیا۔ جب میرا یہ حال ہونے لگا، جب میرا یہ حال ہوا، انہوں نے یہ کر دیا، اور جب میرے امام آئے گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے فیملی کے ساتھ آئے گے۔ اب آپ غور کرے کہ یہ کیسے سفر پورا ہوا ہوگا۔ آپ اکیلے تھے یہاں پہ۔ اس واقعے کو بریک کرتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے۔ اسے کیا سمجھ میں آیا کہ دین ہمیں آسانی سے ملا ہے، مگر جو شہید ہوئے ہیں اس کے لیے ان کے حال کیسا ہوا ہوگا؟ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور گھر والوں کی بھی پرواہ نہ کرے، اپنی زندگی اسلام کے لیے ہمارے لیے قربان کر دیے۔ آج ہم کیا کریں؟ ہمیں اس کا مرتبہ ہمیں معلوم ہے، مگر عمل نہیں کر رہے، درست نہیں کر رہے۔ یہ راستہ ان کا لیے مشکل تھا، ہمارے لیے مشکل ہے نہیں۔
ان کے لیے مشکل تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، اپنے گھر اپنے گھر اور اپنی جان قربان کر دیے، وہ شکوہ نہیں کیے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی پرابلم آئے تو شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے انہیں نہیں معلوم ہمیں کیا ہونا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، ہم سے بہتر جانتے ہیں وہ۔ ان کی رضا پر راضی رہیے اور صبر کریے۔ ان کے سیرت سے مبارک سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔